نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا غسی الکرم۔ معزز ناظرین و سامعین، منہاج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ماہ رمضان المبارک کی اس بابرکت اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہم حاضر ہیں۔ آج کے درس عرفان القرآن کا ہمارا موضوع روزہ دار کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ سامعین محترم، رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 183 میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ یہ روزے تم سے پہلی ساری امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد حصول تقوی ہے۔ تو سامعین محترم، رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں سے 3 اہم چیزوں کو بیان کیا۔ رب کائنات نے ابتدا میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ گویا یہ خطاب ایمان والوں سے ہے۔ ایمان والوں کو رب کائنات نے خطاب کر کے فرمایا، کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، دوسرا نقطہ جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ یہ روزے صرف آپ پر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں، جتنی اقوام گزری ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ روزے ان سب پر بھی فرض تھے۔ یہ روزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ اب وہ روزے کس مہینے میں تھے، کس انداز سے تھے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن مالک کائنات نے کما کتب علی الذین من قبلکم فرما کے یہ واضح فرما دیا کہ یہ روزے صرف آپ پر ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، لعلکم تتقون۔ جو تیسرا نقطہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ ان روزوں کا مقصود تقوی ہے۔ روزے اس لیے رکھو کہ تقوی کا نور نصیب ہو جائے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کی خوشنودی کا نام ہے، تقوی اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے، تقوی اللہ کے راضی ہو جانے کا نام ہے، تقوی اللہ رب العزت کی معرفت کے نصیب ہو جانے کا نام ہے۔ تو گویا رب کائنات لعلکم تتقون فرما کے یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے روزے تو تم پر فرض کیے ہیں،
لیکن روزوں کے فرض کرنے کا کوئی اور مقصد نہیں، صرف ایک مقصد ہے کہ تم میری بارگاہ کا قرب حاصل کر لو۔ تو جو بندہ ماہ رمضان میں اللہ رب العزت کی خاطر روزے رکھتا ہے لعلکم تتقون، اس کو تقوی کا نور نصیب ہوتا ہے، اور جس کو تقوی کا نور نصیب ہوتا ہے وہی اس ماہ رمضان کی حقیقی خوشنودی بھی حاصل کرتا ہے اور اللہ رب العزت کا قرب پاتا ہے۔ پھر سامعین محترم، چونکہ وقت مختصر ہے، آئیے اب حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں، امام مسلم صحیح مسلم میں لاتے ہیں، متفق علیہ حدیث مبارکہ۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ وہ اللہ کا بندہ جس نے ماہ رمضان روزے رکھ کے گزارا اور حالت ایمان میں گزارا، پھر اس کے بعد احتسابا، وہ پورا ماہ رمضان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، رب کائنات اس کے پہلے سارے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ میں 3 الفاظ قابل توجہ ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے ماہ رمضان روزے رکھ کے گزارا، حقیقت ایمان کو پاتے ہوئے گزارا، و احتسابا، اور محاسبہ نفس کرتے ہوئے گزارا۔ محاسبہ نفس سے مراد کیا ہے؟ سامعین محترم، محاسبہ نفس سے مراد یہ ہے کہ وہ نفس جو انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، وہ نفس جو انسان کو دنیا کے حرص، دنیا کے لالچ اور دنیا کے طمع کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جیسے رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ جو نفس امارہ ہے یہ انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو وہ بندہ جس نے ماہ رمضان اپنے اس نفس کو قابو کرتے ہوئے گزارا، محاسبہ کرتے ہوئے گزارا، اور وہ نفس امارہ جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جا رہا تھا، اس نفس کو جب انسان محاسبہ کی طرف لے کے جاتا ہے، ریاضت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، مجاہدہ کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے ذریعے، تو وہ نفس جو ابتداً امارہ ہوتا ہے، رب کائنات کے کرم سے وہ اپنا درجہ بدل کر درجہ لوامہ پہ آتا ہے۔ جب نفس لوامہ ہوتا ہے تو پھر برائی کی کشش کم ہو جاتی ہے اور اچھائی کی کشش بین بین ہو جاتی ہے۔ پھر اگر ریاضت اور عبادت جاری رہے، پھر رب کائنات انسان کے نفس کو اور ترقی دیتا ہے اور اگلی منزل عطا کرتا ہے، اور پھر رب کائنات اس بندے کو نفس ملہمہ عطا کرتا ہے۔ نفس ملہمہ کے مقام پر برائی کی کشش کم ہو جاتی ہے اور اچھائی کی کشش بڑھ جاتی ہے، شیطان کے راستوں کی کشش کم ہوتی چلی جاتی ہے اور رحمان کے راستوں کی کشش بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر انسان کا دل عبادت میں لگتا ہے، ریاضت میں لگتا ہے۔ پھر جب انسان ریاضت و عبادت کرتا ہے تو لذت نصیب ہوتی ہے، پھر ایک کیف ملتا ہے، پھر ایک سرور ملتا ہے، اور انسان ریاضت و عبادت میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر انسان کی ریاضت و عبادت یہ جاری رہے تو رب کائنات کا اور کرم ہوتا ہے، اور مالک کائنات اس بندے کے نفس کو اگلے درجے پہ، نیکسٹ مقام پہ لے جاتا ہے، اگلی منزل عطا کرتا ہے، اور رب کائنات اس بندے کے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے۔ یعنی اب وہ نفس اللہ کی رضا پہ مطمئن ہوتا ہے۔
اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے، اب اس کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ رب کائنات جو بھی عطا کرے وہ نفس راضی رہتا ہے۔ مالک کائنات اگر فاقہ بھی دے تو نفس راضی ہے، رب نعمتیں دے تو تب بھی راضی ہے، نعمتیں لے لے تب بھی راضی ہے۔ اس مقام پر بندے کا نفس اللہ کی رضا کے ساتھ جڑ جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگر عبادت و ریاضت جاری رہے تو پھر رب کائنات اس سے اگلا مقام عطا کرتا ہے، نفس کو اگلی منزل نصیب ہوتی ہے، وہ ہے نفس راضیہ۔ مطمئنہ کے بعد پھر نفس راضیہ ہے، پھر مرضیہ ہے، پھر نفس کاملہ ہے۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ وہ انسان جس نے ماہ رمضان من صام رمضان ایمانا و احتسابا محاسبہ نفس کرتے ہوئے گزارا، جس نے نفس کو قید کر لیا، برائی سے بچا لیا اور رحمانیت کے راستوں پہ چل پڑا، غفر لہ ما تقدم من ذنب، آقا نے فرمایا رب کائنات اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر سامعین محترم، جب روزہ دار اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، پہلا مقام تو یہ تھا کہ اس کے گناہ مٹا دیے گئے، اس کو تقوی کا نور نصیب ہو گیا۔ اس سے آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اس کو رب کی بارگاہ سے نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، آقا نے فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یفرحہما اذا افطر فارحا، روزہ دار کی پہلی خوشی یہ ہے کہ جب پورا دن وہ روزہ دار بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، افطار کا وقت آتا ہے تو جب وہ بندہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ روزہ دار کی پہلی خوشی روزہ افطار کرنے کے وقت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، میرے آقا نے فرمایا روزہ دار کی دوسری خوشی وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ یہ ہے کہ جب اس کو اللہ کی ملاقات نصیب ہوگی تو وہ بندہ اللہ کی ملاقات کو پا کے خوش ہو جائے گا۔ تو میرے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے دو خوشیاں، پہلی خوشی اس کو روزہ کے افطار کے وقت نصیب ہوتی ہے اور دوسری خوشی اس کو اللہ کی ملاقات کے وقت نصیب ہوتی ہے۔ تو گویا یہ روزہ انسان کو شربت دیدار کی طرف لے کے جاتا ہے، انسان کو اس دنیا میں شربت افطار نصیب ہوتا ہے اور قیامت کے دن اس روزہ رکھنے والے کو شربت دیدار الہی نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر سامعین محترم، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ بھی امام ابن ماجہ نقل کرتے ہیں السنن میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ باقی سارے کے سارے اعمال بندے کے اپنے لیے ہیں، بندہ جو نیکیاں کرتا ہے، جو اچھائیاں کرتا ہے، وہ نیکیاں وہ اچھائیاں انسان جو بھی کرتا ہے وہ انسان اپنے لیے کرتا ہے، رب کائنات ان کی نیکیوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے، 10 گنا سے لے کر 100 گنا تک اجر عطا کرتا ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، باقی ساری عبادات اپنی جگہ پر، لیکن روزہ میرے اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ سامعین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان دونوں فرامین پہ توجہ کریں۔ پہلے مقام پہ میرے آقا نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں، پہلی خوشی افطار کے وقت نصیب ہوتی ہے، دوسری خوشی اذا لقی ربہ، رب کی ملاقات اور رب کے دیدار کے وقت نصیب ہوتی ہے۔ اب اس دوسری حدیث مبارکہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کائنات فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ،
کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ سامعین محترم، باقی ساری عبادات اعلیٰ ہیں، ہر عبادت افضل ہے اپنے اپنے مقام اور اپنے اپنے درجہ کے حوالے سے، ہر عبادت عظیم ترین ہے، لیکن روزہ کے حوالے سے میرے اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے رب کائنات، اب نماز بھی ایک افضل ترین عبادت ہے، وہ بھی ہم تیرے لیے ادا کرتے ہیں، حج تیرے لیے ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ تیرے لیے ادا کرتے ہیں، روزے بھی تیرے لیے ادا کرتے ہیں، رکھتے ہیں، تو مولا ساری عبادات میں فرق کیا ہے؟ یہاں پہ عرفاء بیان فرماتے ہیں کہ ایک لطیف فرق ہے، وہ یہ کہ باقی ساری کی ساری عبادات میں ریاکاری کی گنجائش نظر آتی ہے، لیکن روزہ وہ عبادت ہے جس میں ریاکاری کا شک اور شبہ بھی نظر نہیں آتا، ریاکاری کی گنجائش ہی موجود نہیں ہے۔ اب ذہن میں سوال آئے گا وہ کیسے؟ تو سامعین محترم، اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو جب انسان نماز پڑھتا ہے مسجد میں جا کر یا اپنے گھر میں، تو گھر والے یا دیگر مسجد میں جو نمازی ہیں وہ نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو بندے کے ذہن میں تصور آ سکتا ہے کہ یہ دنیا والے، یہ گھر والے، محلے والے، یہ نمازی مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے بڑا اچھا انسان ہے، بڑی نمازیں ادا کرتا ہے۔ تو نماز ادا کرنے میں بھی ریاکاری کی گنجائش نکل آتی ہے۔ پھر سامعین، حج کو دیکھیں، جب انسان حج کرنے جاتا ہے تو پہلے پروسیس سے لے کر حج کر کے واپس لوٹنے تک جتنے بھی مراحل ہیں ان میں بندوں کے ساتھ ایک تعلق موجود ہے۔ جب حج کا ارادہ کیا تو گھر والوں کے ساتھ رابطہ تھا، پھر جب حج پہ جانے لگے درمیانی پروسیس کو مکمل کر کے ویزا لگا، اپلیکیشن جمع کروائی، پیسے جمع کوائے، دیگر سارے پروسیس مکمل کر کے جب حج کے لیے جانے لگے تو سارا خاندان اکٹھا ہو گیا، سارے محلے والے اکٹھے ہو گئے، ہر کوئی مبارکبادی دیتا ہے۔ تو جب سارے محلے والے عزت دیتے ہیں، آنر دیتے ہیں، مبارکبادیاں دیتے ہیں، تو اندر نفس جو ہے وہ بھی اپنا حال الگ محسوس کرتا ہے، خوشیاں محسوس کرتا ہے۔ تو اندر نفس میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ سارے لوگ مجھے دیکھ کر کہیں گے بڑا اچھا انسان ہے، بڑا حاجی ہے، تو ریاکاری کا شائبہ موجود ہے۔ پھر جب زکوٰۃ کو لیں گے تو سامعین محترم، زکوٰۃ جب دیں گے تو جس کو دیں گے کم از کم وہ تو جانتا ہے کہ مجھے اس نے پیسہ دیا، مجھے اس نے مال دیا۔ تو سامعین محترم، زکوٰۃ کے دینے میں بھی ریاکاری کا شائبہ موجود ہے، لیکن روزہ وہ عبادت ہے جو خالصتاً بندے کا اللہ کے ساتھ ایک راز کا تعلق ہے۔ جب بندے نے روزہ رکھا، اللہ کی رضا کے لیے رکھا، یہ بندہ جانتا ہے یا رب جانتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے بھوکا ہے، میرے لیے پیاسا ہے۔ اب کئی میرے احباب سوچیں گے کہ جب بندے نے سحری کی تو ظاہری بات ہے گھر والوں نے سحری تیار کی، گھر والوں کو تو علم ہے۔ سامعین محترم، تھوڑا لطافت سے سوچیں، اگر کوئی گھر والوں کے سامنے سحری کر لے، روزہ رکھ لے ظاہراً، لیکن عملاً، ارادتاً، نیتاً وہ روزہ نہ رکھے اور دن کو وہ کھاتا پیتا رہے، تو گھر والوں کو تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ دن کے اوقات میں اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ اکیلا کمرے میں داخل ہو، اگر پانی پی لے، کھانا کھا لے، تو گھر والے بھی نہیں جانتے۔ یہ جو روزہ ہے، یہ جو عبادت ہے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کا ایک خاص تعلق ہے، ایک راز کا تعلق، ایک انر تعلق۔ تو اس لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ سامعین محترم، اس سے اگلی عرفاء جو ایک تمثیل بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، وہ یہ کہ رب کائنات قیامت کے دن روزہ دار کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، چونکہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور رب کائنات کا دیدار ہی اس کی جزا ہے، اللہ کا قرب اس کی جزا ہے، اللہ کی معرفت اور معیت اس کی جزا ہے۔ تو جب روزہ دار
قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو رب کائنات روزہ دار کو باب الریان سے گزار کے اپنا دیدار عطا کرے گا۔ سامعین محترم، یہاں پہ ایک تیسری حدیث مبارکہ کو ساتھ لیتے ہیں اور گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی الجنت بابا، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، اس دروازہ کا نام الریان ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس دروازہ سے فقط روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے۔ سامعین، یہاں پہ آپ کی توجہ چاہوں گا لفظ ریان پر، اور ساتھ آپ کی توجہ جوڑوں گا کہ رب کائنات نے فرمایا روزہ میرے لیے، میں خود اس کی جزا۔ ساتھ آپ کو جوڑوں گا اس سے پچھلی حدیث پاک کی طرف جو میرے آقا نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں، پہلی خوشی جب روزہ افطار کرتا ہے نصیب ہوتی ہے، دوسری خوشی اذا لقی ربہ، جب اس کو رب کا دیدار نصیب ہوگا، وہ خوشی دوسری ہوگی۔ اب اس کو الریان کے ساتھ جوڑے کہ ریان کا معنی ہے پیاسے کو سیراب کر دینا، پیاسے کی پیاس کا بجھا دینا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے یہ ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ روزہ داروں کے لیے باب الریان ہی کیوں رکھا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ سامعین، اس کا سبب جو عرفاء بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ رمضان میں روزے رکھ کر روزہ دار بھوکا رہا، پیاسا رہا، رب کائنات نے قیامت کے دن اس کی پیاس کو بجھانے کا سبب یہ بنایا کہ اس کو الریان سے گزار کر اس کی پیاس کو بجھا دیا۔ اب روزہ دار کی پیاس کیا ہے؟ روزہ دار کی چاہت کیا ہے؟ ذہن میں سوال آئے گا کہ کیا رب کائنات قیامت کے دن روزہ دار کی پیاس کو جامی شیریں پلا کے بجھائے گا؟ کیا دنیا کے مشروبات پلا کے پیاس بجھائے گا؟ تو ذہن میں جواب آئے گا نہیں، یہ دنیا کے مشروبات تو یہیں رہ جائیں گے، دنیا کے پانی ادھر رہ جائیں گے۔ تو جب دنیا کے مشروبات، دنیا کی کولڈ ڈرنکس، دنیا کی جامی شیریں اس دنیا میں رہ جائیں گے تو رب کائنات قیامت کے دن کون سا پانی پلا کے بندے کی پیاس بجھائے گا؟ تو سامعین، وہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وہ روزہ دار جس نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا، مجھے پانے کے لیے روزہ رکھا، میرے قرب کے لیے روزہ رکھا، میری معرفت کے لیے روزہ رکھا، میری ملاقات کے لیے روزہ رکھا، میرے دیدار کے لیے روزہ رکھا، اس روزہ دار کو جب میں باب الریان سے گزاروں گا اور کوئی مشروب نہیں ہوگا، اس کو شربت دیدار عطا کروں گا، اس کو رب کائنات کا دیدار نصیب ہوگا، پردے اٹھ جائیں گے، حجاب اٹھ جائیں گے، تمام نقاب اٹھ جائیں گے، اور روزہ دار کو رب کائنات پردے اٹھا کے اپنا دیدار عطا کر دے گا۔ تو سامعین محترم، روزہ دار کے لیے یہ جزا ہے کہ قیامت کے دن رب کائنات کا دیدار نصیب ہوگا۔ آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توفیق کی دعا کرتے ہیں کہ اے مالک کائنات، ماہ رمضان کے ان دنوں میں ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا کر، اور وہ روزے جو تیرے قرب کا سبب بنے اور تیرے دیدار اور تیری زیارت کا سبب بنے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔